بسم الله الرحمن الرحيم. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأثقال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن
وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر السلام على خير الأنام وسيدهم حبيب إله العالمين محمد بشير ونذير وحاشمي ومكرم ومكتوم من يسمى بأحمد. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. سوار کرے اونٹ پہ سوار کرے اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل خود چلے وہ آقا تلاش کر. مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات و تسبیحات و تکبیرات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور حاکم ہے. اس کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے
پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جن کو شافی محشر بنا کے بھیجا، میری مراد امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، کوئی جانور نہیں بنایا۔ اس سے بڑھ کر انسان کے ساتھ ساتھ بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنایا ہے، کافر نہیں بنایا، یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، مجوسی نہیں بنایا جو آگ کی اور بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے۔ اور تیسرا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن اور سنت کا متبع بنایا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں قرآن اور احادیث کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر ہے، جو ہم دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ علیہ السلام اور شارع علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد ہمیں اپنا متبع بنایا، متبع بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان یہ بھی کیا ہے، تمام مخلوقات میں سے ہمیں افضل بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں سے فرشتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، کئی صدیاں گزر گئی ہیں فرشتے اللہ کی عبادت میں ہیں، ان سے ایک گناہ بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ ان فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پرندے ہیں، جانور ہیں، درخت ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، اگر یہ قسمیں گنتی کی جائیں، اکاؤنٹنگ کی جائیں تو سائنسدانوں کے نزدیک تقریباً 24,000 قسمیں بنتی ہیں۔ دنیا کے اندر جاندار جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے تو 24,000 بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 24,000 قسموں میں سے سب سے زیادہ افضل، اشرف، معزز بنایا ہے تو ہمیں انسان کو بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم جس حالت میں بھی ہیں، ایک اعزاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل بنایا ہے، بہت بڑی رفت کا مالک بنایا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس لائن پہ چلا دیا، ہم اپنے مقام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر ایک چیز کو بڑا اعزاز دیا ہے، ایک چیز کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، ایک چیز کو بڑی رفت والی چیز دی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ انسان ہے جس کو ہم نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ ہم نے انبیاء ہی بنائے ہیں تو اس انسانوں میں سے بنائے ہیں، ہم نے فرشتوں میں سے نہیں بنائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنایا ہے۔ ہر عالم، ہر مولانا صاحب اپنے خطبے میں یہ بیان کرتے ہیں، اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے افضل بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چند اصول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اپنانے سے ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں افضل بنایا ہے، ہم اپنے آپ کو افضل بنا سکتے ہیں اور قائم رکھ سکتے ہیں؟ ورنہ تو دن بدن ہم جو ہے نا غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ ہم والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنی جماعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمسائے کے حقوق کا پتہ نہیں، بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں، والدین کے حقوق کا پتہ نہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ نہیں، اساتذہ کا ادب نہیں، اور بڑے کا احترام نہیں، چھوٹے پہ شفقت نہیں۔ یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم دن بدن گرے جا رہے ہیں؟ اور کون سے وہ اصول ہیں جو اپنائے جائیں ہم اپنی افضلیت پہ اور اپنے اشرف ہونے پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں معزز بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیں اس مقام سے ہٹا سکے۔ اللہ ہی نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو معزز بنایا۔ وہ چند اصول ہیں، اگر وہ انسان اپنا لے
تو اپنی اس معزز والی سیٹ پہ قائم رہ سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ رسول کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو پھر ایک بات سن لینا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ۔ اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، میرے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارے ذریعے اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں تک علم کو پہنچانا ہے، قرآن اور حدیث کا علم کو محبوس کر کے نشر کرنا ہے۔ خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ۔ میں نبوت والی زبان سے یہ خبر دے جانا چاہتا ہوں، میں نبوت والی زبان سے یہ اطلاع کر دینا چاہتا ہوں میرے صحابہ کرام کی جماعت، اے ابن عمر، اے ابو ہریرہ جیسے بڑے فقیہ انسان، اے ابو ہریرہ جیسے بڑے بڑے شاگردوں میں شامل ہونے والے انسان، خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ۔ پوری انسانیت میں سے بہترین انسان وہ ہے، پوری خلقت میں سے بہترین انسان وہ ہے۔ کون سا انسان ہے؟ خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ۔ جس کے متعلق علاقے والے یہ کہہ دیں، جس کے متعلق بستی والے یہ کہہ دیں، جس کے متعلق پورے پنڈ والے یہ اعلان فرما دیں، جس کے متعلق پورے علاقے والے، پورے ضلع والے یہ اعلان فرما دیں، خیرکم من یرجى خیرہ، یہ انسان ایک ایسا انسان ہے، یہ بندہ ایک ایسا بندہ ہے، یہ شخص ایک ایسا شخص ہے جب بھی اس سے امید کی جاتی ہے تو بھلائی کی امید کی جاتی ہے۔ حضرات، آپ اپنے علاقے میں زندگی ایسے طریقے سے بسر کریں آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت محمد الرسول اللہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کے جو سردار ہیں وہ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں، لوگو تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، ہر وقت رات ہے دن ہے، سردی ہے گرمی ہے، اس آدمی سے امید بھلائی کی جاتی ہے، شر کی نہیں جاتی۔ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، علاقے والے ہیں، پڑوسی ہے، دکاندار کے اعتبار سے ہمسایہ ہے، گھر کے اعتبار سے ہمسایہ ہے، جماعت کے اعتبار سے ہمسایہ ہے، دوستی کے اعتبار سے ہمسایہ ہے، ہر لحاظ سے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ، علاقے والے، بستی والے، سٹور والے، گھر والے اس کے ہاتھ کے شر سے اور زبان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، نہ ہونے کے برابر زندگی ہے، پانی کے اوپر بلبلہ بنتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کی مثال اس طرح ہے، ہم اس زندگی کو اس طریقے کے ساتھ گزاریں، ہمارے چلے جانے کے بعد 50 سال تک، 100 سال تک لوگ یاد کرتے جائیں، یار علاقے میں ایک ایسا آدمی ہوتا تھا، فیصلے کرتا تھا، ہماری بات سنتا تھا، اور ہمارے ہر اچھے اور برے کام میں جو ہے نا ہمارے لیے اچھے کاموں میں کام آتا اور برے کام کے لیے رکاوٹ بن جایا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ چیزیں ہیں جو انبیاء کی سیرت سے ہمیں سبق میں ملتی ہیں، اور صحابہ کی سیرت کے اندر یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو عارضی سمجھ کے گزاریں اور شریعت کے مطابق گزاریں، دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے 4 چاند لگتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اصول ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر آپ علیہ السلام نے صحیح معنوں کے اندر مسلمان کی تعریف کی ہے، وہ کیا ہے؟
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اے لوگو میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، صحیح معنوں کے اندر مومن نہیں، صحیح معنوں کے اندر متقی نہیں، صحیح معنوں کے اندر میں آپ کو مسلمان بتلانا چاہتا ہوں. من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحیح معنوں کے اندر اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والا مسلمان، وہ انسان مسلمان ہے. وہ کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج دور وقت ایسا چل رہا ہے، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس کی وجہ سے ہم اپنی زبان کے ذریعے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ دیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس کے ذریعے ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے دوسرے مسلمان کو، دوسرے بھائی کو اور حتیٰ کہ اپنے والد کو تکلیف نہ دیں. ہم کون سے صحیح معنوں کے اندر مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہونے والے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اگر صحیح مسلم کی یہ روایت مد نظر رکھیں تو ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں کے اندر مسلمانوں کی لسٹوں میں شامل کرنے والے نہیں. ایسا کلچر یہود و نصارہ کا ہمارے اندر رائج ہو چکا ہے کہ ہم اپنی مسلمانیت کے اپنے اوپر تعریف بھی صحیح معنوں میں فٹ نہیں کر رہے. حضرات گرامی قدر، آپ کا فرمان ہے جو شخص علاقے کے اندر جس شخص کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، وہ سمجھ لے کہ میں اپنے اندر صحیح معنوں کے اندر مسلمانیت والی تعریف بھی نہیں پا رہا. آج دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خاندان کے خاندان سالوں بیت گئے آپس میں جو ہے نا اتفاق والی لڑی میں پڑو نہیں جا رہے، آپس میں باتیں نہیں کرتے، آپس کی خوشیوں اور غمیوں کے اندر جو ہے نا شریک ہی نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک دکان کا معاملہ ہے. وجہ کیا ہے؟ 5 منٹ کا معاملہ ہے. پانی کے اندر پانی کا بارہ ہے تو اس کے اندر 5 منٹ کا مسئلہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے سالوں بیت گئے ہیں، آپس میں باتیں نہیں کرتے. فوت ہو جاتا ہے تو جو ہے نا غمی میں شریک نہیں ہوتے، خوشی ہے تو شادی میں شریک نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمانیت کی جو لہر تھی وہ اللہ نے کھینچ لیا ہے ہمارے مزاج کو دیکھ کے. حضرات گرامی قدر، رجوع کریں ان مساجد کی طرف، رجوع کریں ان مراکز کی طرف جن سے 5 وقت اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر. دوڑو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تمہیں زندگی دینے والا ہے، اللہ تمہیں موت دینے والا ہے، اللہ تمہیں رزق دینے والا ہے، اللہ تمہیں حیات دینے والا ہے، اللہ تمہیں ہر چیز کا مالک بنانے والا ہے. تم اس کے گھر کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ حضرات گرامی قدر، مثال دینا چاہتا ہوں. آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں، آپ کا بیٹا ایک غلطی کرتا ہے، آپ اس کو فوری جو ہے نا لرزش ہو کر اس کو گرفت میں لا کر اس پر سختی کرتے ہیں. اگر ایک مہینے، دوسری، تیسری، 5ویں غلطی پہ آپ اس کو ضرور پکڑیں گے. لیکن رب رحیم ایسی ذات ہے. حضرات گرامی قدر، لوگ زندگیاں بیت دیتے ہیں، 60 سال کی زندگی گزار دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے اندر. ابھی اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحیم میں جو ہے نا بیٹھا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ زندگی کے آخری دن میں مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں. حضرات گرامی قدر، یہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل دے رہا ہے کہ کون سا ایسا مقام آتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر پہ آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں. شاعر اس کے بارے میں کیا خوب کہتا ہے، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، دن بدن غفلت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتا. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں یا اللہ، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، میرے گناہوں کا شمار نہیں، میری خطاؤں کا شمار نہیں، تیری عطا کا بھی شمار نہیں. جتنے بھی گناہ کرتا ہوں تو مجھے اور زیادہ دیتا ہے. حضرات گرامی قدر، آپ اپنی کھیت میں ایک دانہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو 200 دانہ دیتا ہے. آپ ایک گنا زمین کے اندر جو ہے نا چھپا کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک گنے کے ذریعے آپ کو جو ہے نا 50 گنے دیتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم رزق دے رہے ہیں. صرف وجہ کیا ہے؟ آپ نے دنیا کے اندر جا کے کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں آسمان پہ بیٹھ کے آپ انسان لوگوں کو پیدائش کے ذریعے یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ میں نے ایک قوم کو پیدا کرنا ہے، میں نے ایک جنس کو پیدا کرنا ہے، اس کو دنیا کے اندر رہنے کے لیے ایک جگہ کو مقرر کرنا ہے، لیکن اس انسانوں کے، اس مخلوق کے ذمے ایک کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دنیا کے اندر جا کے صرف ایک کام کرے گی، وہ کام کیا ہے؟ میری عبادت کرنا ہے۔ حضرات، عبادت کیا 24 گھنٹے ہم مسجد میں نماز پڑھتے رہیں؟ نہیں، آپ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، آپ کا چلنا اگر سنت کے مطابق ہے تو آپ کا چلنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کا واش روم میں جانا، پیشاب کرنا اگر سنت کے مطابق ہے تو آپ کا واش روم میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ آپ کا سونا اگر سنت کے مطابق ہے تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے، اور آپ کا کسی کے ساتھ کلام کرنا، گفتگو کرنا اگر سنت کے مطابق ہے تو وہ آپ کا کلام کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ سنت کے مطابق گزارنا چاہتے ہو تو آپ علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ آپ کا ہر وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا عبادت میں لکھ دیں گے۔ رات کو سوئیں، ذکر اذکار کر کے سوئیں تو دائیں پہلو پہ سوئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث اس بات پہ ہمیں چیلنج کرتی ہے، رات سے لے کر صبح کی نماز اذان تک تمہارا ہر وقت، ہر سیکنڈ اللہ عبادت میں لکھ دے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیوں نہیں ہم سوچتے؟ پہلا مرحلہ اپنے آپ کو افضل بنانے کا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اور آپ سے لوگوں کو بھلائی پہنچے اور آپ کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ پہلا کلیہ ہے اپنے آپ کو افضل بنانے کا۔ دوسرا کلیہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم احسنکم اخلاقا۔ دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، ہم نے تم پر 24 گھنٹوں کے اندر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، لیکن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے آپ کو 24 گھنٹے فرض کیا ہے، اس اخلاق کی 1 منٹ کی چھٹی نہیں ہے۔ وہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان پہ، ہر بوڑھے پہ، ہر عورت پہ، ہر بچے پہ 24 گھنٹے فرض ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ خیارکم احسنکم اخلاقا۔ تم دنیا میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس عہدہ ہو، جس کے پاس وزارت کا عہدہ ہو، جس کے پاس ناظمیت کا عہدہ ہو، جس کے پاس MNA MPA کا عہدہ ہو، وہ انسان افضل انسان ہے، بہترین انسان ہے۔ اس کے پاس باڈی گارڈ ہیں، چوکیدار ہیں، اس کے پاس ایک لینڈ کروزر اور بہترین گاڑی ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ لیکن یہ ہمارے نزدیک، ہماری سوچ کے مطابق بہترین انسان ہے، لیکن ہمارا خالق جو ہے، ہمارا مالک جو ہے، جو 7 آسمانوں پہ بیٹھ کے پوری کائنات کے فیصلے کر پاتا ہے، اس کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا خلاصہ بتایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ انما بعثت معلما اخلاقا۔ دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، میں اپنی نبوت والی زندگی کا خلاصہ بتلانا چاہتا ہوں۔ میرا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے میں لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دوں، لوگوں کو میں یہ سکھلاؤں کہ بڑے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنی ہے، اساتذہ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ خیارکم احسنکم اخلاقا۔ پوری انسانیت میں سے جو شخص اس اخلاق والی صفت کو اپنا لے گا، اللہ کی طرف سے یہ کریڈٹ، یہ اعزاز ہوگا، میں محمد کی طرف سے یہ اعزاز ہوگا۔ خیارکم احسنکم اخلاقا۔ ہم پوری انسانیت سے اس کو بہترین انسان کہہ دیں گے۔ حضرات، جب اللہ اور اس کا رسول انسان کو بہترین کہہ دے تو پھر مجال ہے کہ اس کو دنیا کے اندر کوئی تکالیف پہنچیں، کوئی ٹینشن ہو اور کسی کی کوئی پرابلم ہو نہ۔ اگر جس آدمی کے متعلق رسول کہہ دیتا ہے یہ بہتر